تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم پر کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اگر آج تمہاری اسرت بری زندگی تمہیں شکوہ کناہ کر رہی ہے کہ آخر میری کوئی تدبیر کارساز اور کوئی چارہ گری بھی ممکن کیوں نہیں ہو رہی، تو سنو، جب اللہ کی تدبیریں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں تو اچانک تم پر دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، تدبیر عمرہ کا سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو ہر لمحہ ایک اندیکھی طاقت تمہارے وجود کی نشوونما اور ارتقاء کے لیے جس نوعیت کے سر و سامان کی حاجت تمہیں پیش آتی ہے فراہم کرتی ہے۔ ہستی ساری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے نا، وہی تمہاری خوشحالی، بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمت کے بناؤ سنگار اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دی اور پھر زمین کے زہروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ اور وہ کون ہے اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بیچتا ہے، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یہ محض تمہارے رب کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ رحمان اپنی خفیہ تدبیر سے قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ کبھی تم نے سوچا یہ جو بیج تم بوتے ہو، ان سے کھیت تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بوسا بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ یاد رکھنا، تمہارا رب مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور جب چاہے اپنی تدبیر سے خاک کو آفاق کی بلندی نصیب کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو خلق کی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ بے شک اول و آخر تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ قرآن مجید میں کئی موقعوں پر ان تدبیروں کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے انہیں اٹھا لیا اور لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا تم بھول گئے وہ وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے اور دشمن ان کو تلاش کر رہے تھے، تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا اور اس نے اپنا گھونسلہ رکھ دیا، مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا۔ مشرکین وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں داخل ہی نہیں ہوئے۔ یاد رکھو، اللہ کی تدبیریں اپنا کام تب شروع کرتی ہیں جب بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا دوست اور مددگار ہے اور اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے، تو اس کی زندگی کے سارے حادثے المیہ اور تمام خسارے امن و امان میں بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے، بے شک تمہارے تمام معاملات ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کی تدبیریں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، جب بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا دوست اور مددگار ہے اور اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے، تو اس کی زندگی کے سارے حادثے المیہ اور تمام خسارے امن و امان میں بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے۔ تمہارے رب کی بہترین تدبیریں تم پر مدد
اور رحمت کے سارے دروازے عنقریب کھولنے والی ہیں۔ اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھپائی جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، اور جس نے راہ حق میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بلائی کو سچ جانا، تو اس کو ہم آسان رستے کی سہولت دیں گے۔ اور جانتے ہو جب تم انتہائی خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری یا نام و نمود کی طلب کے بغیر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے لگتے ہو تو اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں پیش رہتے ہو جس سے کسی احسان کی کوئی توقع موجود نہ ہو۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی خواہشات کو دوسروں کی خواہشات پر مقدم رکھ کر انتہائی دکھ کی حالت میں بھی کسی کے سکھ کی دعا کرتے ہو تو جان لو کہ یہ وہ دعا ہے جو اس شخص کے حق میں قبول ہونے سے پہلے تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے زوال کو بہت جلد عروج میں بدل دیتا ہے جو کسی کے دکھ کا دلاسا اور کسی کے درد کا مرہم بن کر اپنا ہر درد اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کبھی بھی جو چیزیں تمہیں جتنا زیادہ پریشان کرتی ہیں، اللہ انہی پریشانی سے بہترین تدبیروں کے روشن راستے تم پر کھولتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس کی حالت پر چھوڑ دے جس حالت میں تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے، اور اس کی تدبیریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں اس کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آج تمہاری خواہشات کی کشتی بیچ منجدار میں پھنس کر رہ گئی ہے اور تمہاری کوئی بھی تدبیریں کارگر نہیں ہو رہی، تو سنو، جب اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کرتی ہیں تو دشمن کو اس کے اپنے ہی لگائے گئے پھندوں میں پھنسا کر شامت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جب تم گناہ کے در پر ہوتے ہو تو وہ تمہیں واپس کھینچ لاتا ہے؟ یہ سب اس مہربان رب کی عطائیں ہیں۔ تم بس اللہ کی تدبیروں پر اعتماد کر کے اپنے قلب میں وہ قوت پیدا کر لو کہ پھر کوئی اندیشہ اور کوئی گمان تمہارا سکون غارت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والا مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ یقین کی طاقت سے جڑ کر اپنی زندگی کی حالی شاہوں کو خوشنما پھولوں سے بھر لیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ بہت جلد اپنی بہترین تدبیروں سے وہ اسباب بنانے والا ہے جو تمہاری خواہشات کی ڈوبتی ابھرتی کشتی کو بے رحم موجوں سے بچا کر ان کناروں تک پہنچائے گا جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ عنقریب وہ تمہاری زندگی میں وہ بہار لانے والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے گی انشاءاللہ۔